تو میرے ساتھ ہیں آج عزیر بھائی، اور جو ہے ہم بات کریں گے ان کے یونیک شوق پر. اور انہوں نے شوق رکھا ہوا ہے ولف ڈاگس کا، اور پاکستان میں میرا نہیں خیال، میری انفارمیشن کے مطابق کسی کے پاس ولف ڈاگز نہیں ہیں. تو ولف ڈاگ ہے کیا، اسی سے ریلیٹڈ ساری ویڈیو ہونے والی ہے. تو ویڈیو کو پورا دیکھیں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ جتنا شیئر کر سکتے ہیں کریں، تاکہ یہ ویلیویبل انفارمیشن تمام دوستوں کے ساتھ شیئر ہو سکے. تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ نے تمام ڈاگ کی بریڈز میں سے صرف ولف ڈاگس کو ہی کیوں چنا؟ کیونکہ ہر انسان کی ایک انسپریشن ہوتی ہے. چلے مجھے مثال کے طور پہ بل ڈاگ اگر ایگزامپل کے طور پہ پسند ہے تو میں بل ڈاگ رکھوں گا. آپ کے پاس ایسی کیا انسپریشن تھی، کیا موٹیویشن تھی کہ آپ نے اس بریڈ کو چوز کیا؟ بچپن سے مجھے یہ وائلڈ لائف کا بڑا شوق ہے، تو اس کے ساتھ قدرت کے ساتھ ٹچ کرنا بڑا شوق ہے. کتے تو سارے انسانوں نے بنائے ہیں، بھیڑیے جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی پیداوار ہے، تو اس کی حرکت دیکھنا، یہ چیزیں کرنا بڑا مزہ آتا ہے. اور ایک اور بھی وجہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز ہٹ کے منگواتے ہیں تو آپ کو مزہ آتا ہے. پورا لاہور جو ہے وہ آپ کو پتا ہے، کوئی چاوچو منگوا رہا ہے، کوئی کانگل منگوا رہا ہے، کوئی کینا کوٹسو منگوا رہا ہے، یہ ایلوائی منگوا رہا ہے، یہ 4-5 نسلیں ریپیٹ ہو جا رہی. تو آپ نیچر کے قریب، اور ہر کی چیز کا فائدہ بھی ہے. کوئی اگر باہر سے چیز منگوا رہے ہیں جو پاکستان آ رہی ہے، وہ چیز ہٹ کے ہونی چاہیے. بالکل صحیح. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ کے پاس ولف ڈاگز ہیں، ان میں کون سے اسپیسیفکلی ولف کا بلڈ ہے؟ کارپیتھین ولف. ٹھیک ہے سر. میرا آپ سے اگلا کوشچن ہے ٹیمپرامنٹ کے حوالے سے. اس بریڈ کا ٹیمپرامنٹ کیسا ہے؟ اس سارا بھیڑیوں کا سین یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو ٹرین کرنا ہوتا ہے بچپن سے، سوشلائزنگ کرنی ہوتی ہے، انسان سے کنیکٹ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ بھیڑیا اپنی بچپن میں ساری ڈولی بناتا ہے. اس کو بے شک اس کے اندر کتا ہے، ہم اس کو بھیڑیا ہی سمجھیں گے کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو سیف چلانا ہے. ٹھیک ہے نا. تو کتا اس کو پورا سمجھ کے تو ہم اپنا نقصان کریں گے. بالکل صحیح. تو ہم نے اس کو اپنا سیف چلانا، ہم اس کو بھیڑیا ہی کنسیڈر کریں گے کہ وہ بیہیویئر کے لیے ہم سائیکولوجیکلی ہم لوگ انسان جو ہے تیار ہیں. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو چھوٹی عمر سے آپ انٹریکٹ کرتے ہو، یہ کرتے ہو، تو اس کے ساتھ بھی آپ سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں. بڑا بھیڑیا آپ لا کے اپنے آپ سے کنیکٹ کرتے آپ کو ٹیمپرمنٹ ایشو آئے گا. مطلب کہ پپ کے ساتھ آپ سوشلائزیشن پپ کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں، سوشلائزنگ کے ساتھ وہ کنیکٹ کر جاتا ہے. لیکن بڑا بھیڑیا ٹرانسفر نہیں ہو سکتا، اگر ایک مالک سے دوسرے مالک میں بھی ٹرانسفر نہیں ہو سکتا. اچھا اکثر لوگ جو ہے نا ہسکی رکھ لیتے ہیں، اور ہسکی کی بلو آئیز دیکھ کے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں ولف ہے، اس کی بلو آئیز میں یہ ولف کی نشانی ہے. اس کے بارے میں کیا کمنٹ کریں گے آپ؟ یار کافی لوگ مجھے بھی کہتے ہیں کہ جی ہم نے بھی بھیڑیا رکھا ہوا ہے، آپ نے بھیڑیا رکھا ہے، تو وہ میں کہتا ہوں آپ اچھا دکھائیں ذرا. تو وہ کالے رنگ کا جرمن شیپرڈ نکل آتا ہے، یا کوئی ہسکی نکل آتا ہے، یا کوئی میلیمیوٹ نکل آتا ہے. تو یہ بھیڑیا نہیں ہے، اور ان کا میرے ساتھ کوئی، میری چیز کے ساتھ کوئی کنسرن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اگر اپنی بریڈ کی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی کہتا ہے بھیڑیا ہے، تو میں کہتا ہوں بھیڑیا نہیں، ریپلیکا ہے بھیڑیا کا. یعنی کہ جیسے کہ ہاں کاپی اس کی، آپ نے کوئی گوچی کی بیلٹ پہنی ہو، کاپی پہنی ہوئی، آپ نے جینون لی ہے چائنا کی بنی ہوئی، جیسے آپ وہ نہیں کہتے، ویسے یہ ریپلیکاز ہیں. اگر آپ بھیڑیا کا نام لیں، اپنی نسل میں ٹھیک ہیں، ان کی اپنی ایک ہسٹری ہے، سب کچھ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن وہ ولف نہیں ہے. نہیں بالکل. ان کا اگر آپ ڈی این اے ٹیسٹ کریں تو آپ کو 1% ولف نہیں ملے گا. اچھا میرا اگلا کوشچن یہ ہے کہ ان ڈاگس کا جو نارمل ڈاگز ہیں، جیسے میں اگر بات کرتا ہوں اسپیسیفکلی شو ڈاگز ہیں، لیبراڈور کی بات کرتا ہوں، جرمن شیپرڈ کی بات کرتا ہوں، ان کے ساتھ ان کا بیہیویئر کیسا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ ڈومیننٹ ہوگا؟ پیک اینیمل ہے. ٹھیک ہے نا. 1.5 سال تک ایک 30 انچ کا بھیڑیے کے سامنے آپ ایک 20 انچ کے کسی ہسکی کو بھی ڈال دیں گے نا، تو وہ سبمسو رہے گا. 1.5 سال کی عمر تک بھیڑیا ایسے رہتا ہے، کیونکہ وہ بچے ہوتے ہیں جنگل میں، بڑے شکار کرتے ہیں، ان کی نیچر ایک ڈی این اے میں لکھا ہوا. 1.5 سال کے بعد ان کا بٹن چینج ہو جاتا ہے. جب 1.5 سال کا آپ کا بھیڑیا ہو جائے گا، پھر وہ پوری کوشش کرے گا کہ وہ ڈومیننس کرے. اس سے پہلے اتنا بڑا بھیڑیا بھی ہوگا، چھوٹے چھوٹے کتے ہوں گے، اگر عمر میں بڑے ہوں گے تو وہ ان کے ساتھ سبمسو ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن جیسے ہی وہ میچورٹی، وہ سیکچوئل میچورٹی میں آ جائے گا، وہ تھوڑا سا بڑا ہونا شروع ہو جائے گا، 1.5 سال کے بعد اس کا بٹن چینج ہو جائے گا.
اچھا سر، میرا اگلا کوشچن یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کے پاس آتا ہے جی جی یا کوئی خاتون آتی ہیں آپ کے پاس اور وہ یہ اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم یہ بریڈ رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کا کیا رد عمل ہوتا؟ پہلا رد عمل کیا ہوگا؟ میں سیدھی سی بات ہے، میں کسی ایسے گھر میں کوئی جانور نہیں دینا چاہتا جہاں پہ مالک بھی خوار ہو جانور بھی خوار ہو، ٹھیک ہے نا. اس کی زندگی اچھی ہونی چاہیے، جہاں بھی جائے اس کی زندگی اچھی ہونی چاہیے. تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اوبیسلی آپ کو پیسے تو دینے پڑیں گے، اور کیونکہ میں نے بھی بڑے مہنگے امپورٹ کیے ہیں تو آپ کو کوئی کم پیسوں میں تو چیز مجھ سے ملے گی، پہلی بات ہے. اس کے باوجود صرف پیسوں کی بات نہیں ہے، اس کے باوجود آپ کو میں چاہتا ہوں کہ ایسی کوئی جگہ ہو جہاں پہ ان کا سیٹ اپ اچھا ہو، وہ خوراک کو سمجھیں، تھوڑا سا ان کو نالج بھی ہو کہ یار انہیں لانا ہے. کیونکہ بعد میں یہ نہ ہو کہ 6 مہینے کا ہوگا ان سے پالنا جائے تو اس کو سڑک پہ پھینکا ہو کہ یہاں کسی اور کو دے دیا ہو، جانور رول رہا ہو، اس کی بدوائیں مل رہی ہوں. وہ ایک سائیکل نہیں چلانا چاہ رہا میں. یا کوئی اس کو ڈاگ فائٹنگ میں ڈال دے یا کوئی ایسے غلط چیزوں میں ڈال دے جو ظلم کی طرف ہو، وہ میں نہیں کرنا چاہ رہا. اچھا، میں آپ سے اگلا کوشچن جو ہے وہ تھوڑا سا آپ سے امید بھی کروں گا کہ آپ جو ہے آنےسٹی کے ساتھ مجھے جواب دیں گے. کیا ان ڈاگس کو جو ہے ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے کڈس کے ساتھ؟ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے رکھے ہوئے کوئی بھی کتا ایک بڑے سائز کا کتا ہونا، تو میرا خیال ہے کہ سپروائزڈ بچوں پہ نہیں چھوڑنا چاہیے. کوئی اڈلٹ نہ ہو، بڑا نہ ہو. اگر آپ نے وہ بلی بھی رکھا ہے کوئی وہ بھی رکھا ہے تو ایک آنکھ ہونی چاہیے. اگر بچہ کھیل بھی رہا ہے تو آپ کا ایک بڑا ہونا چاہیے، ان کی نظروں میں دیکھے، مطلب میری اوپینین ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ بالکل ان کو بچوں کے ساتھ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن ایک بات مائنڈ میں رکھیں کہ یہ لوگ تھوڑا سا رف کھیلتے ہیں. ٹیمپرمنٹ کا ایشو نہیں ہے، تھوڑا سا رف بھی ڈیفائن کر دیں. رف کھیلتے ہیں کہ وہ ناخن اور چاک کھیلنے میں بہت زیادہ مارے گی. ٹھیک ہے. کتا بہت کم کرتا ہے. کتا بھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ایسے چک کر لیتا ہے، ناخن لگ جاتا ہے یہ، لیکن یہ ایکسٹریم لیول پہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جب یہ کھیلتے ہیں، یہ ان کے کھیلنے کا انداز بالکل بالکل جب ان کو کھیلنے کا ایسا ہی کرتے ہیں تو کیونکہ ان میں کافی مسل ہے اور ان کے دانت کافی تیز ہیں تو بچوں کو لگ بھی سکتی ہے. بالکل صحیح، تو احتیاط ضروری ہے. بالکل. اچھا، میرا اگلا کوشچن ہے، ان میں مختلف کلرز بھی آتے ہیں. میں نے آپ کے پاس دیکھے کچھ جو ہے بالکل ان کے کلرز ولف، کچھ جو ہے اس میں جو ہے پاپس آپ کے پاس گولڈن بھی آ رہے تھے. تو عموماً آپ کے پاس لیٹر ہوتا ہے اس میں کس کلر کے پاپس زیادہ ڈومیننٹ رکھتے ہیں، مطلب زیادہ پاپ اس رنگ میں آتے ہیں؟ زیادہ تر کالے آتے ہیں. جو گولڈن والا بھیڑیا وہ بہت ہی ریئر ہے. ٹھیک ہے. وہ بڑی مشکلوں سے پروڈیوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. زیادہ تر وہ بلیک اوپر سے پٹی جا رہی ہے، نیچے سے چٹا ہوتا ہے یا نیچے سے کبھی براؤن ہو جاتا ہے، وہ کوٹس آ جاتے ہیں. پیور بلیک اور پیور وائٹ جو ہے نا، جو آرٹک وولز ہوتے ہیں، ان کی بلڈ لائن میرے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، میرا آپ سے ایک کوشچن یہ ہے کہ آپ کیا میسج دینا چاہیں گے جو اس ہابی میں آنا چاہتے ہیں، ولف ڈاگ، جو بھیڑیا رکھنا چاہ رہے ہیں؟ جی ٹھیک. کافی لوگوں کو شوق ہے. مجھے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ رکھنا ہے، یہ وہ سب کچھ نا. تو اکثر ان سے پوچھا جی کیسے شوق پڑا، تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے وہ گیم آف تھرونز کا سیزن دیکھا ہے یا کوئی ڈاکیومنٹری دیکھی ہے، تو اس طریقے سے ہم نے یا فلموں میں دیکھا ہے تو ہمیں بڑا شوق پڑ گیا تو ہم شوق کی وجہ سے رکھنا چاہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جی شوق ٹھیک ہے، لیکن پہلے رسپانسبلٹی آتی ہے، پھر بعد میں شوق ہوتا ہے. پہلے اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ آپ یہ رسپانسبلٹی لے سکتے ہیں کہ نہیں، کہ آپ اس کو اچھی زندگی دے سکتے ہیں. شوق بعد میں آتا ہے. اچھا، اکثر لوگ جو ہے اپنے ڈاگس کو جو ہے بزی رکھنے کے لیے بونز دیتے ہیں. وہ ہارس ہوف بھی ہو سکتا ہے یا کوئی بڑی ہڈی ہو سکتی ہے. تو کیا یہی بیہیویئر اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ ولف پہ بھی یہی اسٹریٹجی یوز کرتے ہیں؟ ہم ہڈیاں دیتے ہیں، وہ کھا جاتے ہیں. اچھا، کھا جاتے ہیں. ہاں، ان کے دانت جو ہے وہ کتوں سے ذرا لینتھ میں زیادہ لمبے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور نمبر میں زیادہ ہوتے ہیں. ہم تو بلکہ اچھا نمبر میں بھی زیادہ، نمبر میں بھی یعنی کہ ہوتے تو 42 ہی ہیں سب کے، لیکن کچھ بریڈز ہیں کتوں میں آ جاتی ہے ان کی یہاں پہ ہالو ہوتی ہے، دانت کو مسنگ ہوتا ہے یا صحیح طرح گرو نہیں ہوا ہوتا. ٹھیک ہے نا. وہ اسی کی وجہ ہے کیونکہ یہاں پہ پریکٹس ہے وہ دودھ روٹی کی، وہ ان کی ایکسرسائز صحیح طرح نہیں ہوتی، جاز کی ایکسرسائز صحیح طرح نہیں ہوتی. تو یہاں کے دانت تو نکل جاتے ہیں لیکن سائڈوں پہ پرابلم آتی ہے ان کو. تو میرے جو مینیو میں ہے، میں بکرے کا گوشت دیتا ہوں، میں بڑا گوشت دیتا ہوں، میں مرغی دیتا ہوں. یہ 3 چیزیں چلاتا ہوں. تو اس پہ تو ویسے ہی وہ لوگ روٹین میں ان کو پھینکتا ہوں تو وہ ختم کر لیتے ہیں. ان کا ڈیلی میں یہ کھاتے ہیں
اچھا ویکسینیشن کے حوالے سے آپ کوئی اویئرنیس دینا چاہیں یا آپ لوگوں کو کوئی میسج دینا چاہیں؟ دیکھیں جی پاکستان میں تو ہم 4 قسم کی ویکسینیشن لگاتے ہیں، 4 ٹینیورز میں ویکسینیشن لگاتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے وہ تھوڑا سا اوور ڈوز ہے. لیکن آپ نے 4 بیماریاں جو آپ کی مین ہے وہ آپ نے بچانی ہے. لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بات یاد رکھیے کہ جب بھی آپ ویکسینیشن کرتے ہیں تو اس کے آرگنز پہ بہت زیادہ سٹریس پڑتا ہے، اور اوور ویکسینیشن سے امیون ڈیزیز کا بھی پرابلٹیز ہوتی ہیں کہ وہ چڑھ جائے. اور دوسری چیز میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ کہتے ہیں حفاظتی ٹیکہ سالانہ لگنا چاہیے. میں بڑا فیور میں ہوں، ویکسینیشن بہت ضروری ہے، لیکن میں صرف بچپن میں 3 ٹیکے کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اس سے زیادہ نہیں کرتا. اور سالانہ ٹیکہ جو ہوتا ہے اس کی جگہ میں ہر 4 سال بعد کرتا ہوں، کیونکہ ان کے پاس میڈیکل سوسائٹی جو کمیونٹی ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ جو پرانا والا 1 سال کا ان سے اگر آپ مانگو کہ جی ہمیں کوئی میڈیکل ایویڈنس دیں کہ 1 سال کے بعد جو امیونٹی بلڈ ہوئی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہے ویکسینیشن کا، تو ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے ابھی تک. اچھا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ ان کو ڈاگس کی طرح لیش کے ساتھ واک کروا سکتے ہیں؟ میں پہلے بچپن میں ٹرائی کی تھی، ان کو واک پہ لے کے گیا تھا، تو تھوڑا سا یہ پینک کر جاتے ہیں، وہ بلی شلی آ جائے، یہ آ جائے، وہ آ جائے. ان کی سینسز بہت زیادہ ہے، وہ آگے بجنے کی جگہ نا بلی کی طرف وہ میرے اوپر چھلانگ مارتے ہیں، کیونکہ ان کو سینس ہے کہ یار میں نے رسی پکڑی ہوئی ہے، تو میرے اوپر چھلانگ ماریں گے تو میں رسی چھوڑوں گا تو وہ آگے نکلیں گے، تو تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے ان کو واک کرانا. لیکن پاسبل ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا لوگ نہیں کر سکتے، ڈسکریج نہیں کر سکتے، میں نے شاید ایفرٹ زیادہ نہ کیا ہو اس چیز کے بارے میں. اچھا یہ جو آپ کے پاس ولف ڈاگ ہے، کیا یہ جو پاکستان اور انڈیا کے ریجن میں ولف پایا جاتا ہے ان سے سائز میں چھوٹا ہے یا بڑا؟ پاکستان کا جو انڈین ولف ہے وہ تو دنیا کے سب سے چھوٹے ترین ولفز میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اس سے تو سارے ہی بڑے ہوتے ہیں. جیسے مجھے لگتا ہے میرا میل ہوگا کوئی 30 انچ کا میل ہوگا کندھے پہ اگر فیتا مارا جائے، لیکن اس سے بھی بڑے ہوتے ہیں نارتھ امریکن ٹمبر ولفز، وہ سب سے بڑے ہوتے ہیں، وہ ان سے بھی زیادہ بڑے ہوتے ہیں، اور وہ ان کے بال بھی زیادہ موٹے ہوتے ہیں، سردیوں کے ہیں نا وہ. یہ لوگ تھوڑے سے ان کا ویدر مکس ہوتا ہے تو ان کے بال اتنے ٹرپل کوٹ میں نہیں ہے، بس جرمن شیپرڈ جتنے بال ہیں اس سے زیادہ نہیں. اچھا گرمیوں میں آپ کس طرح احتیاط زیادہ کرتے ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ نے جیسے آلریڈی کہا کہ ان کی امیونٹی آپ نیچرل انوائرمنٹ کے ذریعے بہتر کر لی دی ہے آپ نے، لیکن اور کیا چیزیں؟ دیکھیں جی دودھ روٹی لوگ دیتے ہیں جی ٹھنڈا کرنے کے لیے، یا لسی بنا کے دیتے ہیں، تو کتوں میں بھی وہ لیکٹوز انٹالرنٹ ہوتے ہیں، کافی کتے لیکٹوز انٹالرنٹ ہوتے ہیں. اب یہ ویکیبلری جو ہے یہ ہمارے دیسی لوگوں کو کم نظر آئے گی، کچھ ہمارے بھائی پڑھے لکھے تو ان کو سمجھ آئے گی تو وہ آگے سے اپنے بھائیوں کو سمجھا سکتے ہیں میں ایک بات کیا کر رہا ہوں. لیکن اور بھیڑیا ایک نیکسٹ لیول ہے، وہ اس سے بھی زیادہ ایشو آ جاتا ہے. تو یہ جو اسٹریٹجی ہے لوگوں کی کہ جی ہم دودھ روٹی، آپ کو ڈائٹ وہی دینی پڑتی ہے جو نیچرلی وہ جس کے لیے پیدا ہو، اس کا منہ کھولیں، اس کے دان دیکھیں، وہ گوشت کو جانور ہے، ٹھیک ہے نا. تو بھیڑیے جنگل میں بھی تھوڑا بہت فروٹ وغیرہ کھا لیتے ہیں، لیکن اس کی جیسے ٹھیک ہے، لیکن وہ اس کی کوانٹٹی جو ہے نا ان کی وہ صرف 3 سے 4% ہے ان کی پوری ڈائٹ میں، اس سے زیادہ نہیں یار. اچھا جی میرا لاسٹ کوشچن آپ سے یہ ہے کہ یہ ایک ہائیبریڈ بریڈ ہے، اور اگر اس کو ہم ورکنگ ڈاگ کنسیڈر کر سکتے ہیں؟ پہلا کوشچن. دوسرا کوشچن یہ، اگر ورکنگ ڈاگ کنسیڈر کر سکتے ہیں تو کیا ورک کروایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے جی میرا جو میل ہے وہ گارڈنگ تو بہت اچھی کرتا ہے. ٹھیک ہے. جو کیونکہ میں نے اس کو لگایا تھا نیرو کو، کانڈی کو لگایا نہیں ہے، وہ بادر نہیں کرتا کیونکہ میں نے اس کو اس چیز میں لگایا نہیں. لیکن نیچرلی اپنی ٹیریٹری بہت اچھا، وولف جو ہے نا بھیڑیا جو ہوتا ہے ویسے ہی جنگل میں اپنی ٹیریٹری کو سیکیور رکھتا ہے، تو اس کی پروٹیکشن کرتا ہے. لیکن باقی جو ایڈوانس لیول ٹریننگ ہے وہ مشکل ہے کیونکہ یہ سٹبن بڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی ویورز، یہ تھی آج کی ویڈیو. میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرے گی ایک خاص اور یونیک انفارمیشن کو مزید ریسرچ کرنے کے لیے، اور ان ہابیز کے لیے اور ان فینسیز کے لیے جو اس فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں. تو میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں ایک دفعہ پھر سے عزیر بھائی کا کہ انہوں نے ٹائم دیا،
اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو کمنٹس میں آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. اسی طرح کسی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.